جو انسائکلوپیڈیا ہے ریلیجن اینڈ ایتھکس، اس میں جو عیسائیت کی تعریف لکھی ہوئی ہے وہ آپ سن لیں۔ عیسائیت کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ یہ وہ اخلاقی، تاریخی، کائناتی، موحدانہ اور کفارے پر ایمان رکھنے والا مذہب ہے جس میں خدا اور انسان کے تعلق کو خداوند یسوع مسیح کی شخصیت اور کردار کے ذریعے پختہ کر دیا گیا ہے۔ یہ جو لفظ ہیں کہ وہ اخلاقی، تاریخی، کائناتی، موحدانہ اور کفارے پر یقین رکھنے والا، اسی سے عیسائی مذہب کے جو عقائد ہیں وہ ایک ایک لفظ میں بیان کر دیے گئے۔ عقائد، یہ تو عیسائیت کی تعریف ہے۔ عقائد کیا ہے؟ تعریف میں تو انہوں نے موحدانہ کا لفظ استعمال کیا، لیکن وہ توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید، یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں اپنے بنیادی عقیدے کے لیے۔ عقیدہ کیا ہے؟ باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے اور روح القدس خدا ہے، اور یہ تینوں مل کر تین خدا نہیں بلکہ ایک خدا ہے۔ یہ ہے ان کے بنیادی عقیدے کی عبارت۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک الجھا ہوا ہے، یہ ایک پہیلی ہے، یہ ایک چیستان ہے، یہ نہ سمجھ آنے والی، لیکن جب وہ نہیں سمجھا پاتے تو آخر میں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک خدائی بھید ہے جسے بغیر سمجھے ہوئے مان لینے کا نام مسیحیت ہے۔ باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے، روح القدس خدا ہے، اور یہ تینوں مل کر تین خدا نہیں بلکہ ایک خدا ہے۔ یہ مسیح کے بارے میں، یعنی باپ تو الگ رہا، بیٹے کے بارے میں یہ چار پہلو ہیں عقیدے کے۔ نمبر ایک تجسم اور حلول، نمبر دو مصلوبیت، نمبر تین موت پر فتح یابی، حیات ثانیہ، اور نمبر چار کفارہ۔ صلیب مقدس کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر گرجے کے باہر صلیب کا نشان ہے۔ مسیحی اپنے گلے میں ایک سنہری زنجیر کے ساتھ صلیب لٹکاتے ہیں۔ مسیحی صبح اٹھتا ہے تو وہ اپنی پیشانی پر صلیب بناتا ہے، اپنے سینے پر صلیب بناتے ہیں۔ یہ اچھا، ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ کبھی یہ نہیں کہیں کہ مسیح کو پھانسی دیا گیا۔ یہ لفظ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ مسیح کو پھانسی نہیں دیا گیا، مسیح کو صلیب دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھانسی ہوتا ہے رسی گلے میں ڈال کر اس کو لٹکا دینا، یا ایک رسی لٹک رہی ہو، اس کے اندر اس کا گلا رکھ دینا اور اس کو نیچے سے اس کا وہ تختہ ہٹاتے ہیں تو وہ گردن کا منکا ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پھانسی دینا۔ پھانسی نہیں دیا۔ جب آپ کہیں گے کہ پھانسی دیا، وہ کہتے ہیں جی پھانسی نہیں دیا، صلیب دیا گیا۔ صلیب لکڑی کی ایک اس طرح بڑی لکڑی، اس کے اس طرح دوسری لکڑی گاڑ دی جاتی ہے، تو یوں آدمی کو اس کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، یا اس کے پاؤں اور ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دی جاتی ہیں۔ جو کچھ بائبل نے، اناجیل نے کہا ہے مسیح علیہ السلام کے بارے میں، وہ ایسا ہی ہے کہ میخیں ٹھوک دی گئیں اور یوں اس وقت تک اس کو لٹکا کے رکھتے ہیں جب تک وہ جان نہیں دے دیتا، چونکہ میخیں ٹھوکی گئی ہیں، خون بہہ رہا ہے اور نیزہ بھی اسے مارتے ہیں۔ وہ صلیب ہے، پھانسی نہیں ہے۔ میں نے کئی جگہ پر جو ہے یہ دیکھا ہے کہ بعض ہمارے حضرات عیسائیوں سے اس بات پر لاجواب کہتے پھانسی دیا، ان کو پھانسی تو نہیں۔ بہرحال صلیب، صلیب کا نشان یوں ہی بنتا ہے، ایک جیسے ٹی بناتے ہیں انگلش میں،
وہ سلیب ہے۔ اب 10 منٹ تقریباً میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا مسیحیت کے ماخذ پر۔ ہمارا ماخذ کیا ہے؟ قرآن، حدیث، آثار صحابہ، پھر ہم ادلہ اربع قرار دیتے ہیں کہ قرآن ہے، حدیث ہے، قیاس ہے، اجماع ہے، ادلہ اربع۔ ان کا واحد ماخذ بائبل۔ یہ بائبل، یہ واحد ماخذ ہے، کلام مقدس جس کو کہتے ہیں۔ یہ چونکہ میرے پاس اس وقت جو ہے وہ کیتھولک والوں کی ہے، اس کا ترجمہ وہ کرتے ہیں کلام مقدس، اور جو پروٹیسٹنٹ والی ہے وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کتاب مقدس۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں فرقے ہی اپنی کتاب کے نام پر متفق نہیں ہیں۔ ہمارا نام، یہ قرآن کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نا۔ قرآن مجید کا ایک نام ہے، اور وہ نام بھی ایسا ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہاں بائبل کا لفظ اس پوری کتاب میں کہیں موجود نہیں ہے۔ صحف ابراہیم میں نہیں ہے، تورات میں نہیں ہے، زبور میں نہیں ہے، صحف موسیٰ میں نہیں ہے، اناجیل میں نہیں۔ تو بہرحال یہ بائبل ہے، اس کو بائبل کریں۔ بائبل جو لفظ ہے یونانی لفظ ہے، یہ اس کا معنی ہے مجموعۃ من الکتب، کتابوں کے ایک مجموعے کو بائبل کہتے ہیں۔ بائبل کے 2 حصے ہیں، ایک کو کہتے ہیں عہد نامہ قدیم، دوسرے کو کہتے ہیں عہد نامہ جدید۔ عہد عتیق بھی کہہ لیتے ہیں، عہد جدید بھی کہہ لیتے ہیں۔ انگریزی والے اسے اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں۔ بائبل 2 حصوں پر مشتمل ہے، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ قدیم میں پروٹیسٹنٹ کے نزدیک 39 کتابیں ہیں اور کیتھولک کے نزدیک 46 کتابیں ہیں۔ گویا 7 کتابیں ایسی ہیں، کیتھولک والے انہیں الہامی مانتے ہیں، پروٹیسٹنٹ والے انہیں الحاقی کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے اپنے پاس سے بنا کر شامل کر لی ہیں۔ روح القدس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ الہام نہیں ہوا، یہ آسمانی کتابیں نہیں ہیں۔ یہ ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں ان کی اپنی نوعیت۔ اللہ